بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو لائنز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے سامنے حضرت علی علیہ السلام فاطمہ کا گھر تھا۔ حضور پاک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو آپ پیارے نبی پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ فوراً سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، میرے پیارے بابا میں کیسے دروازہ کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں سر کو ڈھکتی ہوں تو میرے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اور پاؤں ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور دروازہ کھولا۔ حضور پاک نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کا رنگ گہرا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ حضور پاک پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان آج مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پہ نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے بابا جان حکم کریں۔ حضور پاک نے جب یہ بیٹی کی بات سنی تو آپ بھی زاروں قطار رونے لگے اور کہا، میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت زیادہ آئی۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ نے عرض کیا، اے بابا جان روئیں نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دنوں سے بھوکے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں دلاسا دیا، اے میری بیٹی فاطمہ صبر کرو۔ پیارے نبی نے امام حسین اور حسن کو اپنی گود میں لیا، اپنی مبارک انگلیاں حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالیں، پھر حسن علیہ السلام انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے، اور حسین اور امام حسن کو حضور پاک نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اس طرح دونوں ننھے شہزادے سکون میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی تو بی بی فاطمہ نے نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ پیارے نبی نے دیکھا تو بی بی فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئیں۔ حضور پاک دوڑتے ہوئے بی بی فاطمہ کے پاس آئے اور کہا، پیاری بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے پیارے بابا جان آج آپ کی بیٹی کو 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ نے 3-4 دن سے کچھ نہیں کھایا، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہنے لگیں اسی کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔
تو پیارے نبی نے پوچھا بیٹی فاطمہ یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ نے عرض کیا جب میں پہلے دن بھوکی تھی تو کھانے کو کچھ نہ تھا، میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا۔ جب دوسرے اور تیسرے دن بھی کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا، اور چوتھے دن کا فاقہ ہے۔ بابا جان آج بھی آپ کی شہزادی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ روئیں۔ پیارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ اپنے جائے نماز کا ایک کونا اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے کونا اٹھایا تو جائے نماز کے نیچے بے پناہ سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ پیارے نبی فرمانے لگے اے فاطمہ یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور جائے نماز کا پلو واپس رکھ دیا اور کہنے لگی اے پیارے بابا جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے اے فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ بیٹی فاطمہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ تو بھوکی ہے، میں نے بھی 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ پیارے دوستوں میرے نبی نے ایسا کیوں کیا اور ان کے ایسے کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیتے، وہ بھوکا کیوں رہے؟ کیونکہ ان کی امت اپنی غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کر لے، کہیں ان کی امت یہ نہ سوچ لے کہ پیارے نبی نے تو اپنی زندگی شان و شوکت سے گزاری تھی اور ہم لوگ غربت میں رہ رہے ہیں۔ ناظرین محترم پیارے نبی کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشارے سے سورج مڑتا ہے، جس کے اشارے سے پتھر بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔